ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز، بنی اسرائیل. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم، علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے، خوشخبری، یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دے. انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا. رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ، ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا. مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر، جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی. اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے خود ان سے بدلہ لیں گے. تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا وہ بھی ختم. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں. اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو. سچی بات الحق مر، تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے، عدل. اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں. تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، تو ایسے لوگ جنہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی. اس میں ایک طنز ہے، بشارت، عذاب کی بشارت، یہ طنزیہ کلام ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے. قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سقایا ہے، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہمیں بخش دیا جائے گا. فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے. اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی نگاہ میں. وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا.